الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. نبی کی مقدس بارگاہ میں اپنی قسمت کو بنانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور میدان محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند محبت کے ساتھ یہ عقیدہ اور یقین رکھتے ہوئے کہ ہم بظاہر درود پاک تو سنی انجمن اسلامیہ میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن مدینے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں، محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں تو درج فرماتا ہی ہے، لیکن اس کی برکت یہ ہے کہ کل قیامت کے روز میں اس بندے سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور فرما رہے ہیں جو بندہ مجھ پر، یعنی جو میرا امتی 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے مصافحہ کرتا، جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ٹچ ہو جائیں، بہت بلند و بالا اور مقدر کا سکندر وہ انسان ہے، یہ بات میں انشاءاللہ بتاؤں، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ایک حدیث اور بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن البراء بن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ما بین مسلمین یلتقیان، یعنی جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ویتصافحان اور مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی دونوں بندوں کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک عام مسلمان، مومن مسلمان آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جس سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے تو برادران ملت اسلامیہ، کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا، جہنم کی آگ اس پر اثر ہی نہیں کر سکتی۔ برادران ملت اسلامیہ، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ جس سے برادران اسلام ٹچ ہو جائیں، اس چیز کو جہنم کی آگ نہیں چلے۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں اور میں نے بارہا سنائی اور بتاتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سبحان اللہ، آپ روایت کرتے ہیں اور یعنی آپ نے لوگوں کی دعوت کی، جب دعوت کھانے کے لیے لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے ایک دسترخوان بچھایا،
دسترخوان تھوڑا گندا تھا یعنی میلا تھا۔ برادران ملت اسلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا اے انس دسترخوان گندا ہے، اس کو صاف کر لیا جاتا، دھو لیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دسترخوان کو لیا اور لینے کے بعد جلتے ہوئے تندور میں اس دسترخوان کو ڈال دیا۔ اب تندور کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، دسترخوان کو ڈال دیا گیا۔ اب آپ غور و فکر کریں برادران ملت اسلامیہ، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ ہم نے تو حضرت انس سے کہا تھا کہ دسترخوان کو صاف کیا جاتا، انہوں نے تو اس کو آگ کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں ذرا ٹھہرو۔ کچھ دیر کے بعد اس دسترخوان کو آگ سے باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے دسترخوان جب تندور میں ڈالا تھا تو گندا تھا، میلا کچیلا تھا، لیکن جب تندور سے اس دسترخوان کو نکالا گیا تو برادران اسلام وہ میلا کچیلا دسترخوان ایک دم صاف اور شفاف نظر آ رہا۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، کہنے لگے یہ نظر آگ کا کام تو جلانا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کپڑے کے دسترخوان کو آپ نے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا، لیکن آگ نے اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلایا، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کا جو میل و کچیل تھا وہ سب کھینچ لیا، دسترخوان صاف اور شفاف نظر آنے لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو، جو لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، حضور ہم جیسے ہیں، وہ برادران ملت اسلامیہ وہ اس بات کو غور سے سنیں۔ حدیث پاک کے اوراق گواہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ حضرت انس نے کہا ہے لوگوں سنو، اس دسترخوان کو دنیا کی آگ، اس دسترخوان کو تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی اور حضور میرے گھر تشریف لائے تھے، اور اسی دسترخوان کو میں نے حضور کے سامنے بچھایا تھا۔ حضور نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اس دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا، اپنے ہاتھوں کو ٹچ کیا تھا۔ تو میرا یہ یقین ہے کہ جس چیز کو حضور کے ہاتھ لگ جائے تو اسے دنیا کی آگ، جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اے لوگوں سنو، جب بھی ہمارا دسترخوان گندا ہوتا ہے، میلا ہوتا ہے، تو ہم پانی کے حوالے نہیں بلکہ اس کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آگ سارا میل و کچیل کھینچ لیتی ہے اور دسترخوان صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، اب اس سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ جس دسترخوان کو حضور کے ہاتھ لگ جائے تو اس دسترخوان کو دنیا کی آگ نہ جلائے، تو جس سے کل میرے آقا مسافہ کریں گے، جس سے کل میرے آقا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں گے، تو ہمارا یقین ہے کہ اس بندے کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ حضور نے کب فرمایا؟ حضور نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود، 50 مرتبہ درود پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر، گھنٹوں موبائل فون کے اندر بیکار کر دیتے ہیں۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ یا 6 منٹ یا 10 منٹ پڑھنا۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں جا کر بھی ہم گناہگاروں کو نہ بنائیں۔ میں نے بتایا نہیں، آپ حضرات کو پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے معراج کی رات 70,000 مرتبہ کہا تھا اے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں نے ہر مرتبہ میں کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو نہ بھولے اور ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب ہم حضور کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ہم 50 مرتبہ درود نہیں پڑھ سکتے؟ برادران ملت اسلامیہ، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود پاک کے لیے کتنا ٹائم پڑھ سکتا ہوں؟ یہاں تک انہوں نے کہا میں دنیا بھی کام کرتا ہوں، میں نے کچھ حصہ
جو ہے درود پاک کے لیے مقرر کیا ہے پڑھنے کے لیے کچھ وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس وقت کو بڑھا دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ برادران اسلام، یہاں تک کہ پھر ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا آدھا ٹائم درود پاک کے لیے مقرر کروں گا۔ حضور نے کہا بہت اچھا ہے، اگر تو اور کچھ اور بڑھا دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ برادران ملت اسلام ہے، یہاں تک کہ اس شخص نے، ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اب سارا ٹائم